ادب فیسٹیول میں لال سلام پبلیکیشن کے اسٹال کے اوپر انم ہمارے ساتھ ہیں. انم تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. کیا اسٹال ہے آپ لوگوں کا یہ؟ ہماری یہ مارکسسٹ لٹریچر ہے اور اس میں میگزینز ہیں, بکس ہیں, اور جو مختلف ایشوز پہ مارکسسٹ پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ لکھتے ہیں. ہمارے رائٹرز ہیں پورے پاکستان میں اور یہ ہم پبلش کرتے ہیں, اور یہ لٹریچر لے کے آج ہم یہاں حاضر ہیں. وہ اس وقت تو پرسیپشن یہ ہے کہ سوشلزم اور کمیونزم ختم ہو چکا ہے دنیا سے, تو آپ لوگ ابھی تک اس کی پرچار کر رہے ہیں؟ نہیں, جو چیز ختم ہوئی تھی وہ سوشلزم نہیں تھا, وہ ایک ڈسٹارٹیڈ شکل میں تھا, اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی تھا وہ ختم ہونا تھا, اور اس کی پریڈکشن سب سے پہلے ہمارے ہی مارکس اساتذہ نے کی تھی. کامریڈ لینن نے پریڈکٹ کیا تھا کہ اگر وہ انقلاب روس تک محدود رہا تو وہ ختم ہو جائے گا, اور وہی ہمیں وہاں ہوتا ہوا نظر آیا. اور لیکن یہ ہے کہ وہ نظریات نہیں ختم ہوئے. آج بھی سرمایہ داری کی تمام وحشتیں ہیں, جو اس کی بربریت ہے, اس کا اگر کوئی متبادل ہے تو وہ سوشلزم ہے. اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آج پہلے سے زیادہ ریلیونٹ ہے سوشلزم کے نظریات, کیونکہ سرمایہ داری جو ہمیں فلسطین میں بربریت دے رہی ہے, پوری دنیا میں جو ہمیں عذاب دے رہی ہے, وہ تو ہمارے سامنے ہے. تو کیا ہمیں وہ چاہیے؟ ڈیفینیٹلی ہمیں سرمایہ داری نہیں چاہیے, ہمیں منافع خوری کا نظام نہیں چاہیے. ہمیں ایک ایسا نظام چاہیے جہاں انسان کو صحیح معنوں میں انسان ہونے کا حق ملے, جو ہے نا, انسان بننے کی کوشش کر پائے گا. یہاں پہ تو انسان کو آپ سرمایہ داری جو ہے وہ جانور کے معیار پہ جو ہے وہ دھکیلتی چلی جا رہی ہے. ہر کوئی جو ہے وہ سروائیول کی لڑائی میں ہی لگا ہوا ہے. روزی روٹی کریں اور کچھ دیکھنے, سوچنے, سمجھنے کی صلاحیتوں سے سرمایہ داری ہر کسی کو دور کرتی جا رہی ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ضروری ہے, چاہے وہ یوتھ کے حوالے سے آپ بات کریں, آج کی ینگ جنریشن کے سامنے کیا مستقبل ہے؟ کچھ بھی نہیں. انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ ڈگریاں لیں تو آپ کے اچھے مستقبل ہوں گے, حالانکہ یہ جھوٹ ہے. ڈگریاں جو ہے وہ بے روزگار پیدا کری ہیں, یونیورسٹیاں جو ہے وہ بے روزگار پیدا کری ہیں. خواتین کے حالات آپ اٹھا کے دیکھیں, جو ایک جبر ہے, صنفی جبر ہے, وہ خوفناک شکل اختیار کر رہا ہے. آپ کسانوں کی صورتحال دیکھیں, ورکنگ کلاس کی اگر آپ صورتحال دیکھیں, مزدوروں کی, تو ہر طرف آپ کو سرمایہ داری کی وحشتیں جو ہے وہ جو ہے نظر آ رہی ہیں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے, آج پہلے سے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ سرمایہ داری پہلے سے زیادہ بروٹل ہو چکی ہے, تو اس کے خاتمے کی ضرورت ہے. اور ہم یہ کوشش کریں تاکہ مارکسسٹ لٹریچر, چاہے وہ کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے جو ہے نا, چاہے وہ لبرلزم پہ, فلسفے پہ, معیشت پہ, تمام چیزوں پہ ہم لوگ لکھ رہے ہیں, اور اس کے وہ سب لے کے آج ہم یہاں. لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ اس وقت تو کیپٹلزم اور اسلامزم کی جنگ نظر آ رہی ہے, تو کمیونزم کیسے دوبارہ دنیا کے اندر ہی اپنے آپ کو شو کرے گا کہ وہ بھی ریلیونٹ ہے, کیونکہ ابھی تک کوئی ریاست آپ کے ساتھ اس طرح سے شامل نہیں ہے, اور آپ لوگوں کا ایک پسپائی بھی ہو چکی ہے USSR کی ختم ہونے کے بعد. تو کیسے آپ دوبارہ اپنے آپ کو ریلیونٹ کریں گے سوسائٹی کے اندر بھی؟ اس وقت آپ پاکستان کی پالیٹکس میں بھی دیکھیں تو بھی نظر نہیں آتے. کیسے ریلیونٹ کریں گے, کیا پلان ہے, کیسے واپس ابھریں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو نظر آتے ہیں ان کی کتنی عزت ہے یا کتنی سیاسی ساکھ ہے اس معاشرے میں, میرے خیال ہے وہ بھی ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں. جتنی بھی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں, اور نان پولیٹیکل ہونا یعنی کہ ان پارٹیز کے خلاف ہونا ایک میرے خیال ہے ہیلدی پولیٹیکل اسپیکٹ بن چکا ہے ہمارے معاشرے کا, کیونکہ ان میں سے کوئی بھی کسی کو کوئی حل دینے کے لیے, کوئی پروگرام دینے کے لیے, معاشی بحران ہے اس کا خیال ہے کسی کے پاس کوئی پروگرام جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اور دوسری بات آپ نے کہی کہ یہ کیپٹلزم ورسز اسلام, میرا نہیں خیال ہے ایسی کوئی صورتحال ہے. فلسطین کا اگر آپ ایشو دیکھیں, اس کے گرد زیادہ ایک ڈیبیٹ بنائی جا رہی ہے, وہ ریلیجیس ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. فلسطین کے لیے جو ہے وہاں جو بربریت ہو رہی ہے, اس کے لیے سب سے بڑے پروٹیسٹ جو ہے وہ ابھی تک آج کے دن تک بھی نان مسلمس نے وہ کیے ہیں. واٹ ڈز اٹ مین کہ وہ ریلیجیس ایشو نہیں ہے, وہاں پہ اسٹائل کی جو بربریت ہے اس کے خلاف پوری دنیا میں, اور خود جو ہے جوز اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں, کرسچنز اس کے, اور مذہبی بنیادوں پہ نہیں اٹھا رہے. میرے خیال ہے کوئی بھی اگر ایک نارمل انسان ہے, وہ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے وہ اسے دیکھے گا تو وہ انتہائی اذیت کا جو ہے وہ شکار ہوگا, اسے تکلیف ہوگی, اور اس پہ بات کرے گا. اور اس حوالے سے ہر کوئی اس پہ بات کر رہا ہے. اور ریلیجن اور سرمایہ داری, میں سمجھتی ہوں کہ ریلیجن کو تو خود سرمایہ داری جو ہے وہ مس یوز کرتی ہے. پاکستان کی مثال دیکھ لیں, جتنے بھی مذہبی اسکالرز ہیں, لیڈرز ہیں, ان کو ریاست جو ہے وہ بناتی ہے, استعمال کرتی ہے, اور بڑھوا بھی دیتی ہے جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سرمایہ داری کا جو سارا ایک سسٹم ہے, وہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سوشلزم ورسز اسلام, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ایک مخصوص مذہب کے یا ایک مخصوص خطے کی بات نہیں کریں, ہم پوری دنیا کی بات کرتے ہیں. ہم یہ اسلامزم کی بات کر رہا تھا, صرف اسلام کی بات نہیں کرتا. اچھا, یہ پروگریسو یوتھ الائنس آپ نے بنایا ہوا ہے, اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور کیا اس کا پلان ہوتا ہے؟ ہم لوگ جو ہیں پروگریسو یوتھ الائنس کے پلیٹ فارم سے ریگولر اسٹڈی سرکل کرتے ہیں, کراچی یونیورسٹی کے اندر, سرچل کے اندر, فریئر ہال کے اندر, اور مختلف خاص کر تعلیمی اداروں کے اندر ہمارے جو
ہے وہ اسٹڈی سرکلز ہوتے ہیں جس میں ہم سوشلزم کے نظریات نوجوان نسل تک جو ہے وہ انہیں سکھا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, اور جو ہے نا سرکلز کرتے ہیں, مختلف ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. لائک ہم نے لاسٹ ایئر جو ہے وہ فیض میلہ کیا تھا, فیض انقلابی میلہ جو ہے وہ کیا تھا. تو مختلف ایکٹیویٹیز ہم لوگ کرتے رہتے ہیں. اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی کے حوالے سے ہم لوگ جو کیمپین کر رہے ہیں, مفت تعلیم کے حوالے سے ہم لوگ جو ہے وہ کیمپین کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو کرنٹ ایشوز چلتے ہیں, جیسے آج کل خاص کر نوجوانوں میں, اسٹوڈنٹس کے اندر سوسائڈ ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, تو ان سب ایشوز کے حوالے سے جو ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں, کام کر رہے ہیں جو ہے مینلی. تھینک یو ویری مچ.